بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی ان بہنوں کے لیے یہ خاص وظیفہ پیش کر رہے ہیں جو اپنے شوہر کے رزق کے لیے پریشان ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے رزق میں برکت و اضافہ ہو۔ یہ خاص وظیفہ ہم اپنی بہنوں کی فرمائش پر لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہمیں اکثر بہنوں کی جانب سے گزارشات ملتی رہتی ہیں کہ اپنے گھر کے مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کے گھر والوں کا روزگار نہیں ہے یا کاروبار تو ہے مگر چلتا نہیں ہے۔ تو ایسی ہماری تمام بہنیں آج کی اس ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھیں اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، جیسے کہ ہم یہ وظیفہ ہم اپنی بہنوں کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو اگر ہمارے بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو اپنے گھر میں دکھائیں تاکہ آپ کے گھر میں اس وظیفے کا اہتمام ہو سکے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو رزق میں فراوانی کا جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ وظیفہ قرآن پاک کی مختصر سورت سورہ نصر کا ہے، جسے اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت بہت ہی فضیلت والی سورت ہے جس کے فضائل بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر ہماری بہنیں اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے عمل کریں تو وہ گھر والوں پر رزق کی ایسی وسعت ہوگی کہ جو ان کے سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میں اپنے چینل پر شوہر کی روزی میں برکت اور گھر میں برکت کے حوالے سے اپنی بہنوں کے لیے یہ عمل پیش کر چکا ہوں، آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ جی پیارے دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ جی پیارے دوستوں، اس وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے آپ نے 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستوں، جب آپ سورہ نصر پڑھ لیں تو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ اور تفسیر رکھنی ہے کہ سورت میں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتانے کے بعد ہم آپ کو اس سورت کا ترجمہ بھی بتائیں گے تاکہ آپ کو وظیفہ کرتے وقت کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ نے بس پورے غور اور توجہ کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جو وظیفہ کریں تو اس کے ترجمے پر پورا دھیان جما سکیں۔ دوستوں، آپ نے جس طرح فجر کی نماز کے بعد اس سورت کا وظیفہ کرنا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے اس سورت کا عمل نماز عشاء کے بعد بھی کرنا ہے۔ دوستوں، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، مشکل سے 5 منٹ کرنے میں فجر میں لگیں گے اور 5 منٹ کرنے میں عشاء میں لگیں گے، مگر یہ 5 منٹ آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اگر میری بہنیں اپنے گھر میں خوشحالی چاہتی ہیں تو انہیں یہ 5 منٹ ضرور نکالنے ہوں گے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 3 ہی مرتبہ آنکھیں بند کر کے سورہ نصر پڑھنی ہے اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی مالی پریشانی کے دور ہونے کی دعا کریں۔ اپنے شوہر کے روزگار اور کاروبار میں ترقی کی دعا کریں۔ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ کریم آپ پر کیسے اپنی فضل و کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ اور ایک بات اور جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے چلتے پھرتے استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے۔ جی پیارے دوستوں، آئیے اب ہم آپ کو ایک بار یہ سورت پڑھ کر سناتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ دوستوں، اس کا ترجمہ یہ ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ دوستوں، 3 آیتوں پر مشتمل یہ چھوٹی سی سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ زیادہ تر مؤخرین کے مطابق یہ سورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی،
اس میں خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اس کے بعد لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی آخری ایسی صورت ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، البتہ بعض آیات اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں۔ دوستوں، اس صورت میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا بھی ذکر ہے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے 70 سے زیادہ مرتبہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، جبکہ یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک اور صاف اور معصوم ہونے کے باوجود 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس میں امت مسلمہ کو یہ تعلیم ہے کہ ہم روزانہ اللہ پاک سے استغفار کیا کریں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور غم سے اس سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔